کہتے مولا علی تو ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، مولا مشکل کشا موت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے۔ قدرت نے جس کو اللہ اکبر اتنے مرتبے عطا کیے ہوں وہ مولائے کائنات موت کی تیاری یوں کرتے تھے، اس لیے کہ جب کسی کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے تو پھر عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی زینت عمل ہے۔ جیسے درخت بغیر پھل کا اچھا نہیں لگتا، بانجھ ہے، ویسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایمان والا بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر درخت کا پھل ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو دل میں ہوتا ہے چہرے پہ نظر آتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھو دل میں اگر پکچر بھرے ہوئے ہیں تو زبان سے گانے ضرور ظاہر ہوں گے، دل میں جو ہے وہ اگر کسی ہیرو کی محبت بھری ہوئی ہے تو اداؤں سے برابر ظاہر ہوگا، اور دل میں اگر مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہے تو وہ بھی اداؤں سے ظاہر ہوگا۔ اسی لیے عمل سے ایمان مسجن ہوتا ہے، اور جس کو ایمان کامل مل جاتا ہے اس کے قدم عمل کی طرف خود بخود بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھو کامل ایمان والے تھے کہ 40 سال تک اس طرح گزارے، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، غریب نواز نے 70 سال تک زمین کو پیٹ نہیں لگائی۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ سر سختی کو میں نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا۔ ہم کہتے ہیں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، فجر غائب ہے، ظہر دکان پر چلی گئی، عصر بچوں میں چلی گئی، مغرب بازار میں چلی گئی، عشاء کھانے پینے میں فوت ہو گئی۔ یہ آج ہمارا حال ہے، اور کہتے ہیں ایمان والے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عمل کی برکت سے مرتے وقت ایمان بچتا ہے۔ اگر وقت رہے گا تو تھوڑا اس پر میں گفتگو آپ سے ضرور کروں گا، لیکن یاد رکھنا بد عملی سے موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ بد عملی تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سنت کے مطابق رکوع نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی پیٹھ سیدھی نہیں رہتی، تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ اگر رکوع سنت کے مطابق کوئی نہ کرے تو مرتے وقت اس کے ایمان کے زوال کا اندیشہ ہے۔ تو جو زنا کے اڈوں پر جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو شراب کے اڈوں پہ جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں سے دلوں میں جلن رکھ کر لوگوں کا زوال اور برا چاہے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرے، لوگوں کے لیے گڈھے کھودتے پھرے، لوگوں کے لیے سحر جادو کرے، لوگوں کی بیٹیوں کے اچھے آئے ہوئے رشتے کو جو ہے وہ بہکا کر ورگلا کر کے بھگا دے، وہ مرتے وقت ایمان کیسے سلامت لے جائیں گے؟ یاد رکھنا صرف کلمہ پڑھ کے نجات نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ دنیا سے ایمان پر نہ جاؤ۔ اور موت کو 1 سیکنڈ بھی بچائے، 1 سیکنڈ بھی اگر موت کو بچائے تو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان پہ جاؤں۔ ایمان پہ خاتمہ کوئی آسان چیز ہے؟ صحابہ روتے تھے ایمان پہ خاتمہ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ ام المومنین روتی تھی ایمان پہ خاتمے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمہ؟ اور غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے ایمان، کلمہ پڑھو اور جنت میں جاؤ۔ کہاں سے رٹا ہے؟ جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ضرور آیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس حدیث کا اینڈ یہ بھی ہے جو اس کلمے پر گیا، جو اس کلمے پر گیا، اور یہ کلمہ زبان پہ آنا آسان نہیں ہے۔ دن بھر 1000 بار کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کرتوت صحیح نہیں ہے، تو موت کے وقت کلمہ ان کی زبان پر نہیں آئے گا جن کے وظیفے میں کلمہ ہوگا، بلکہ موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ آئے گا جن پر خدا کا فضل ہوگا۔ یہ خاص بات یاد رکھنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت حساس موضوع ہے یہ کہ ایمان پر بڑے بڑے محدثین کفر پر گئے، کافر ہو کر مرے۔ بڑے بڑے محدثین کی بات کروں میں، آپ اپنی بات نہیں، ہم تو عوام میں سے ہیں، ہمارا تو غسل اور وضو بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ محدثین، اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ ایک بہت بڑا محدث دمشق کا کافر ہو کر مرا، عیسائی ہو کر مرا۔ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا بھئی اتنا بڑا محدث جس کی تقریروں سے دمشق سدھرا، وہ کیسے عیسائی کیسے ہو گیا؟
اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا، باعمل تھا، لیکن جب بھی اس کو جنابت کا غسل درپیش ہوتا تھا بس اس کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ یار عیسائیوں کے یہاں بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں غسل جنابت، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، یہ چیز ان کی بہت اچھی ہے، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹھنڈی ہو تو غسل جنابت کرو، جلدی کرو، وقت پہ کرو، اور جو ہے وہ فجر سے پہلے کرو، یہ پابندیاں ہیں، وہاں تو کوئی پابندی نہیں، جو کرو کرتے رہو، ناپاک پڑے رہو، کوئی غسل جنابت نہیں۔ کہا کہ بس اس کی یہی ایک کمزوری میں جانتی ہوں، اس نے عیسائیوں کی ایک ادا کو پسند کیا، اسی لیے قدرت اور اسلام کی ایک عظیم نشانی کو ناپسند کیا، اللہ نے اس کا ایمان مرتے وقت چھین، ایک غسل جنابت کو ناپسند کر کے عیسائی مذہب کی تعریف کی تو کافر ہو کر اتنا بڑا محدث گیا جو عیسائیوں کا تہوار 31 نائٹ میں ناچ کود کر شراب پی کر مناتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا ہو؟ جنہوں نے عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمے کو؟ بہت نازک گھڑی ہے یہ، نمازیں پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، اور علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ دوں پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہے، مگر ایمان سلامت لے جانا پل صراط پر گزرنے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ جو ایمان پر گئے پل صراط سے گزارنا یہ اللہ کے کرم پر ہوگا، لیکن ایمان پر جانے کی گارنٹی کسی کی نہیں۔ نبی کا بیٹا اگر کفر پہ مرے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، اس کو کشتی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ مجھے ایک یہاں خوبصورت واقعہ یاد آیا ایمان پہ خاتمے کی، بہت بڑا نام ہے اہل اسلام کی دنیا میں، بہت بڑے مجتہد مطلق، غوث پاک کے بھی امام۔ میں امام احمد ابن حنبل کے سامنے گردن نیاز اس لیے خم کرتا ہوں کہ ان کی کوئی فضیلت نہ بھی پڑی جائے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ وہ پیروں کے پیر کا امام ہے، غوث پاک کا امام ہے، غوث پاک کا امام، غوث پاک جس کو اپنا امام کہیں وہ امام احمد ابن حنبل۔ انہوں نے بہت بڑی دین کی خدمت کی، وقت کی حکومت سے ٹکر لی، فتنہ خلق قرآن کو انہوں نے کچل دیا، اتنا بڑا امام، علم کے وہ دریا بہائے، اور چاروں فقہ میں سب سے مشکل فقہ امام احمد ابن حنبل ہے، بہت مشکل ہے وہ، یہ لوگ اسی لیے جلدی اس کو فالو نہیں کرتے، عرب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ مشکل ہے بہت، اس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں۔ جب آپ کے بیٹے امام احمد ابن حنبل کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے ابا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان پہ غشی کی کیفیت، پہلے ان کا مرتبہ سمجھ لے کہ یہ ہے کون۔ ان کو فتنہ خلق قرآن کے مقابلے میں جب یہ کھڑے ہوئے تو ان کو چابک مارے گئے، 100 چابک۔ یہ بھی خاص بات ہے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ چابک کھانے کا شوق مجھے ایک چور سے پیدا ہوا، چور سے۔ جب مجھے قاضی نے حکم دیا کہ ان کو مارو 100 کوڑے، تو وہاں چور موجود تھا، کہا احمد ابن حنبل میں چور ہوں، چور، یہ 100 کوڑے مجھے کئی بار مار چکے لیکن میں چوری نہیں چھوڑا، جب میں غلطی نہیں چھوڑا 100 چابک کی مار سے اور اس کے خوف سے، تو تو حق کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کے جملے نے مجھے تقویت عطا کر دی، اس کے جملے، چور کے جملے نے تقویت، اور میں کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر جب کوڑے برسائے گئے تو سیٹنگ یہ کی گئی تھی، یہ ترکیب کی گئی تھی کہ ان کی لنگی پہ کوڑے مارو تاکہ یہ لنگی نیچے گر جائے اور ان کی جو ہے وہ حیا کا جو ہے وہ معاذ اللہ عام ہو جائے، ان کی بے حیائی کا معاذ اللہ اعلان ہو جائے، حیا کے پردے اٹھ جائے اور معاذ اللہ ان کی حیا کی جگہ لوگ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں مارے جا رہے تھے، میرے دونوں ہاتھ مصروف تھے اور قریب تھا کہ میرا سطر کھل جاتا اور بے حیائی ہوتی، غیب سے ہاتھ نمودار ہوئے اور اس نے احمد ابن حنبل کی تیبند باندھ دی، غیبی ہاتھ۔ یہ بات بھی میں اب آگے بڑھتے ہوئے کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں کیا مسلک لگائے رہتے ہو، کیا مسلک کی بات ہے؟ مسلک کا تحفظ کرنے والوں کی ایزار بھی غیبی ہاتھ باندھا کرتے ہیں۔ مسلک کو تحفظ دینے والوں کی اہمیت اتنی ہے، جو مسلک حقہ کی ترجمان ہوتے ہیں ان کے مرتبے یہ ہیں،
اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غیبی ہاتھوں نے جس کے تیبند باندھے ہو، وہ احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جانے لگے، کوچ کرنے لگے، گشی تاری تھی، میں نے سوچا رومال سے اپنے ابا کے جبڑے باندھ دوں. جب رومال سے چہرے کے وہ ہونٹ اور جبڑے باندھنے کے لیے گیا تو وہ ہاتھ سے کسی کو یوں کہہ رہے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. ہاتھ سے کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. میں نے کہا ابا جی آپ کی آخری لمحات یہ ہاتھ سے ہٹا کے ابھی نہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، تو بھی کیا سوال کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا تو سن. شیطان میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل ساری زندگی تیرا ایمان میں نے چھیننے کی کوشش کی، اب تو ایمان پر دنیا سے جا رہا ہے میرے مکر سے بچ کر. تو کہتے میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی زندگی کے چند سیکنڈ باقی ہے، اب بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں. اس کی بات ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو مرتے وقت لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا مجھے شراب پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے. امام قرطبی کہتے ہیں تو ایسی حالت میں مرا. میری قوم کے جوانوں دھیان دینا، رات کی تاریکیوں میں فلمیں دیکھنے والے میرے عزیز بھائی، رات کی تاریکیوں میں سیریل دیکھنے والے میرے عزیز بھائی میری بہنیں، گالیاں دینے والے میرے بھائی میری بہنیں، گانے سننے والے میرے بھائی میری بہنیں، حرام کام کرنے والے میرے بھائی میری بہنیں، دل کے کانوں سنو. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب. اسی حالت میں مرا. بعد میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ شراب پیتا تھا، کلمہ نہیں آیا، اسی حالت میں مرا. ایک شخص کے مرتے وقت کا مرنے کا ٹائم آیا، مرنے کا ٹائم، تو جو لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ، تو کہتا تھا منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی. منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی. یہ جملے کہتے کہتے وہ مر گیا. بعد میں اس کے گھر والوں سے تحقیق کی گئی، کہا کہ یہ منجاب کی حسینہ کا کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ ایک عورت تھی جو منجاب کے حمام میں جا رہی تھی، تو اتنے میں اس نے پوچھا کہ منجاب کا حمام کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر ہے. اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا، اندر گھسا دیا اس کو، اور اندر داخل ہوا اور کہا تو کتنی خوبصورت ہے، منجاب کے حمام میں کہاں جاتی، میرا گھر دیکھ کتنا خوبصورت ہے. وہ عورت ہوشیار تھی، اس نے کہا ایسے دھوکے سے زنا کرنا کیا مطلب؟ ارے تو بھی خوبصورت ہے، میں تجھ سے پیار کرنے لگی، اپنے نکاح کرتے ہیں، شان سے زندگی گزارتے ہیں. اس کو یقین آ گیا، اس نے کہا اچھا کچھ کرنے سے پہلے میں کچھ کھانا لے آتا ہوں. گیا اور چھوڑ گیا. ادھر وہ نکلا، ادھر یہ عزت بچا کر شرافت سے نکل گئی. اس کے بعد یہ اس کی شان میں اشعار کہنے لگا، اس کے حسن پر اس کی زلفوں پہ اشعار کہنے لگا، اور جب مرنے کا وقت آیا تو اسی اشعار پر اس کا خاتمہ. فلموں کی ہیروئن کے گانے اور ان کی تعریف کرنے والے کہاں ہیں؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب تک کہ نہیں بیٹھتے تب تک کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کی روٹیاں نہیں بنتی. دنیا میں جو کرو گے اسی پہ مرو گے، اور جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے، جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے. للہ اپنے حال پہ رحم کرو.